الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ سوا اس کے نہیں دوست تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ رکوع کی حالت میں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ پہلے کفار سے دوستی کی نفی کی، پھر اللہ نے اپنی دوستی کی طرف مسلمانوں کو راغب فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کفر اور کفار کے متعلق سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو ان دونوں آیات سے بات معلوم ہوئی کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے کفار سے دوستی نہ رکھنا۔ اصل جو چیز ہے کفار اور اہل کفر کی طرف مسلمانوں کی رغبت نہ پایا جانا، یہ چیز اصل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہ مسلمان آپس میں دوست ہوں، آپس میں بھائی ہوں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ آج اہل دنیا میں سے کوئی صاحب اقتدار اگر کسی کو کہے کہ آپ میرے بندے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ میرا تو فلاں آدمی سے تعلق ہے، انہوں نے خود کہا مجھے کہ آپ تو میرے گھر کے بندے ہیں، میرے گھر کا فرد ہیں، تو خوشی کے مارے وہ بیٹھ ہی نہیں پاتا۔ یہاں میرا رب فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما پکی بات ہے، سچی بات ہے، حقیقت ہے یہ کہ دوست تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تاکیدی کلمات کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دوست اصل میں حقیقت میں میں ہوں اور اللہ کا نبی ہے اور اہل ایمان ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور اہل ایمان تمہارے دوست ہیں، اہل ایمان بھی وہ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اہل ایمان کہلانے والے تو بہت ہیں، آج ہر بندہ مسلمان ہے لیکن نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اکثریت کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، جمعہ کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، اتنا تک بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اہل ایمان ہے۔ لیکن دوستی کس سے ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو صرف زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور وہ رکوع بھی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا
قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا وہاں نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ لازم اور ملزوم ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں صوم صلاۃ کی پابندی بھی ہوگی، جہاں صوم صلاۃ کی پابندی ہوگی وہاں ایمان بھی ہوگا، وہاں ایمان بھی ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایمان تو ہے نماز کی پابندی نہیں ہے، ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیلو کال سے کام چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل ایمان کی شرط ہے، اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کریں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق تمام مسلمان ہیں جو یہود و نصارہ سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی رکھتے ہیں اور اہل ایمان سے دوستی رکھتے ہیں، وہی اس کا مصداق ہے۔ اور پھر فرمایا راکعون، کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ پیچھے ذکر تھا یہود و نصارہ کا، یہود کی عبادت میں رکوع نہیں تھا، یہود کی نماز میں رکوع نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں یہود کی عبادت کی نفی کر دی کہ نہیں، اہل ایمان وہ ہیں جو یہود کے طریقوں پر عبادت نہیں کرتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عبادت کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، راکعون یہ اشارہ ہے عاجزی انکساری کی طرف، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے، ایمان والوں سے دوستی رکھتے ہیں لیکن دوستی کے ساتھ ساتھ اعمال کی پابندی بھی کرتے ہیں، اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ عاجزی انکساری بھی کرتے ہیں۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عبادت بدنیہ کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے، یعنی نماز روزے کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں عجب آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے کہ میں تو بڑا بزرگ ہوں، فلاں کو دیکھو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، فلاں کو دیکھو وہ دین سے کتنا دور ہے۔ یعنی دوسرے لوگوں پر تنقید کرنے کا عنصر کبھی پایا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ خود نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صوم صلاۃ کا پابند ہے، اب اگر اس کی اصلاح نہیں ہے، دل کے اندر اگر کچھ نہ کچھ ہے، شیطان اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ اس طریقے سے کرتا ہے، وہ دیکھو فلاں کو دیکھو نماز ہی نہیں پڑھتا، شکر ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، یعنی عجب آ جاتا ہے۔ اور جب وہ عبادت مالیہ کی طرف آتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے کہ دیکھو میں ہی خرچ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن نہ تو عجب ہے ان کے دل میں نہ ہی تکبر ہے ان کے دل میں۔ یہی مقصد ہے عبادت کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے شیطان عبادت کرنے ہی نہیں دیتا، رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ بالفرض اگر شیطان سے اگر حاوی آ گئے، شیطان پر غالب آ گئے، عبادت کی طرف آ گئے، تو اب شیطان کا دوسرا حملہ عجب ہے کہ ہمارے دل میں عجب لے کے آتا ہے، ہمارے دل میں کبر لے کے آتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ وہ جو تیسرا میں نے حج کیا تھا، اس حج پہ زمزم اتنے روپے کا تھا، آج جب میں چوتھا حج کرنے گیا ہوں تو اتنے کا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں 3-4 حج کر چکا ہوں۔ فلاں ملک کا تبلیغی دورہ تھا تو یہ ایسا واقعہ ہوا تھا، کیا بتا رہے ہیں کہ سفر میرے باہر کے بھی ہو چکے۔ یہ میں جو فلاں جو ہے روڈ پر یہ جو 2-4-5 دکانیں جو نکلی ہوئی ہیں، یہی تو ہے میرا گھر۔ کیا بتا رہے ہیں کہ میری یہاں تعارف نہیں کرایا جا رہا،
یا عجب ہے، کبر کے شیوہ پایا جا رہا ہے، یہاں کبر کا شیوہ پایا جا رہا ہے، کبھی اندیشہ ہے، کبھی اندیشہ ہے۔ تو اس لیے فقہا اپنا نام، اپنے اہل صوفیہ اپنا نام عاجزی انکساری کے ساتھ اپنا تعارف بھی کرایا کرتے تھے اور اپنا نام بھی اسی طریقے سے لیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے دوستی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہی اللہ کا لشکر ہے، وہی غالب آئے گا۔ میرے رب نے یہاں مسلمانوں کو جو خوشخبری دی ہے کہ تم دنیا پر غالب کب آ سکتے ہو، دنیا کو مغلوب تم کب کر سکتے ہو، کفریہ طاقتیں تم سے کب ڈر سکتی ہیں، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ اس آیت میں کھینچا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ سے دوستی کی، اور دوستی کے بعد وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول سے دوستی کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان سے دوستی کی، وہی غالب آئے۔ آج مسلمان ممالک کو دیکھ لیں، یہ منافقت کی دوستی ہے، ورنہ کفریہ طاقتیں تو ایک پلیٹ فارم پر ان کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی ایک بڑھتا بھی ہے، کوئی ایک مسلمان کے دل میں کوئی ایمانی حرارت آتی بھی ہے، وہ ایک مسلمان ممالک کے سربراہان کو جمع کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں کتنا کفریہ طاقتوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے کہ فلاں ملک کا صدر نہیں پہنچا، بھی کیوں نہیں پہنچا، فلاں ملک سے پیغام آیا کہ آپ نے نہیں جانا، فلاں اس میں آپ نے شرکت نہیں کرنی، بھی اس میں پلیٹ فارم پر آپ نے شرکت نہیں کرنی۔ اب کیا ہے کہ جب اہل ایمان کی دوستی کسی کی مثال کے طور پر امریکہ سے ہو جائے گی، کسی کے چین سے ہو جائے گی، کسی کی ایران سے ہو جائے گی، کسی کی انڈیا سے ہو جائے گی، اب مسلمان ان کے خلاف کوئی بیک وقت فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان کی صفوں میں جو جس کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے متعلق نرم فیصلہ کرے گا، نرم گوشہ رکھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپس کی دراڑیں ایک بات پر متفق نہیں ہو پائیں گے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اہل ایمان کو غلبہ میں اس وقت دوں گا کہ جب یہ آپس میں دوستی سچی کریں گے، حقیقت پر مبنی دوستی کریں گے، منافقت والی دوستی نہیں ہوگی۔ تو آج جو مسلمان ہم دیکھیں اسلامی ممالک کا آپس میں کتنا تعلق ہے، کس حد تک اتحاد ہے۔ اسلامی نفاذ کی بات نہیں کر رہا میں، وہ تو ایک دو دور کی بات ہے، وہ تو ہے ہی نہیں کسی ملک میں۔ تو یہاں یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپس کا جو اتحاد ہے مفاد کی حد تک ہے، مطلب کی حد تک ہے۔ جب مطلب ختم تو مفہوم ختم، دوستی ختم، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اللہ کا لشکر وہ ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں، اللہ سے دوستی، رسول سے دوستی، اہل ایمان سے دوستی۔ پھر اللہ انعام کیا دے گا اس لشکر کو، اس ملک کو، اس قوم کو؟ ہم الغالبون، وہ دنیا پر غلبہ پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة